السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں جس مسئلے پر ہمیں گفتگو کرنا ہے اس کا عنوان ہے روزے کی حالت میں انہیلر یعنی اسپرے استھما اور گیس پمپ کے استعمال کا حکم۔ بعض لوگوں کو تنفس یعنی سانس کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں بسا اوقات اسپرے استھما یا گیس پمپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے ساتھ ہوا اور اس کے ساتھ دوا جو غالباً صفوف کی شکل میں ہوتی ہے کا نہایت مختصر ذرہ پھیپھڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حلق کے راستے سے ہی اندر جاتا ہے، اگرچہ یہ بات جدید تحقیق سے یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ صفوف کا معمولی جز معدے تک نہیں پہنچتا ہے، تب بھی روزہ شرعاً فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک قصداً و ارادتاً دھوئیں یا غبار کو حلق میں داخل کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ یہ دھواں بھی معدے تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں شریعت کا مجاز سمجھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ شریعت کا یہ عام مجاز ہے کہ جب کسی حکم کی علت مخفی ہوتی ہے یعنی پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو شریعت کسی ظاہری چیز کو اس کے قائم مقام گردانتی ہے اور حکم کا مدار اسی ظاہری سبب پر رکھتی ہے، جس کی نظیر سفر کی حالت میں رخصت کی جو علت ہے وہ مشقت ہے۔ اب انسان جب سفر میں نکلتا ہے تو ہائی کلاس کے سفر میں اگرچہ یہ مشقت نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود محض سفر جو ایک ظاہری سبب ہے، شریعت نے اسی کو مشقت کے قائم مقام کر کے رخصت سفر دے دی۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کی اصل علت خروج ریح ہے، لیکن جب انسان سوتا ہے تو اس کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، اسی لیے شریعت نے اس کے قائم مقام سبب ظاہر نیند کو ہی نقض وضو کی علت گردان دی۔ ایسے ہی یہاں پر انہیلر یعنی اسپرے استھما یا گیس پمپ جس میں ہوا اور ہوا کے ساتھ دوائی اجزاء جو صفوف کی شکل میں ہوتی ہے، جب انسان اس کو منہ سے لے رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ ذرے حلق میں داخل ہوتے ہیں، اور جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ دوائی اجزاء معدے تک نہیں پہنچتے ہیں، لیکن شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو اصل علت ہے وہ ہے کسی غذائی یا دوائی شے کا منافذ اصلیہ معدے یا دماغ میں پہنچ جانا، جو یہاں مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اسی لیے مجاز شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہاں پر اس کے قائم مقام سبب ظاہر محض انہیلر یا گیس پمپ کے ذریعے لی جانے والی بھاپ جس میں دوائی اجزاء ہوتی ہیں جو حلق تک پہنچ رہی ہیں، وہ پوشیدہ علت کی وجہ سے اسی کو سبب ظاہر کا درجہ دیتے ہوئے شرعاً روزے کے فساد کا حکم لگا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل مزید مسائل پر گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔